الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا مأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي يسمعون أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس ولا قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ ہے، سارے مل دے پڑھو والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. دنیا تے زمانے دے سردار بتیرے نے، دنیا تے زمانے دے سردار بتیرے نے. سرکار دی سانو، سرکار دی سانو، سرکار بتیرے نے. پڑھئے سرکار دی سانو، سرکار بتیرے نے. دنیا دے زمانے دے سردار بتیرے نے، سرکار دی سانو،
سرکار بتیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے ایک مسجد نبوی دا مینار نرالا ہے اس دنیا دے انج بھاویں مینار بتیرے نے سرکار دسوں سانو پڑھئے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار دا دیوانہ تیرے جہے زمانے دے میں خار بتیرے نے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے پڑھئے سرکار دسوں سانو سرکار بتیرے نے حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان رسول عشاقان رسول بانی محفل عاشق رسول محب اہل بیت جناب محمد یاسین صاحب آپ کی پوری انتظامیہ ٹیم معزز حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عنوان کا تو پتہ نہیں کہ لیکن اہل سنت جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی حمد کے بعد ذکر مصطفیٰ ہی ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے رسول کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے نبیوں کا ذکر عبادت ہے یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں احادیث میں سے جو حدیثیں ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ صالحین مقربین مخلصین اولیاء کاملین کا ذکر جو ہے یہ کفارہ سیئات ہے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں نبیوں کا ذکر جب عبادت ہے 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی 313 رسول سب کے سب شان والے ہیں لیکن مدارج کے اعتبار سے فضائل کے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے جو اللہ نے حسنین کے نانا کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کو جو مقام دیا ہے وہ کسی نبی اور رسول کو نہیں دیا جو عزت و عظمت جو رفعت و بلندی جو حسن و جمال اپنے محبوب کو دیا ہے وَأُوتِيَ مِنَ الْجَمَالِ مَا لَمْ يُؤْتَهُ أَحَدٌ وہ کسی کو بھی وہ جمال نہیں ملا جو اللہ نے مصطفیٰ کو جو خوبیاں جو فضائل جو خصائل جو شمائل جو کمالات جو معجزات دیے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دیے یوں سمجھو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کتنے انبیاء مرسلین تشریف لائے جن کے اندر فردن جو کمالات تھے معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کے سب محبوب کی گود میں ڈال دیے محبوب کی جھولی میں ڈال دیے اور جو کمالات فاطمہ الزہرا کے بابا کو دیے وہ کسی کو بھی عطا نہیں کیے مثلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
رحمتن مطلقتن تامتن کاملتن عامتن شاملتن جامعتن محیطتن پر جمیع مقیدات وغیر ذالک من الجن والانس ولا تفریق بین المؤمن والکافر والرحمت متفاوتتن. یہ حضور کا جو اعزاز ہے کہ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ کسی کو بھی مقام بھی نہیں ملا. اور جو حسن، جو خوبی، جو جمال اللہ نے مصطفیٰ کو دیا ہے، فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسمی. فرمایا حضور کو حسن جو دیا ہے وہ کملی والا حسن میں بے مثل و بے مثال ہے. میں اجتماع کو نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کہ مذکور کون ہے. مذکور تو اللہ کی ذات ہے، مذکور تو آمنہ کا لال ہے. نبی کے توسل سے پھر اصحاب رسول ہیں، آل رسول ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان میں سب کا ذکر آئے گا. تو میں ان کو دیکھ کر گفتگو کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں ٹھیک ہے یہاں شعر پڑھ کے چلا جاؤں، اشعار پڑھ کے چلا جاؤں اور ٹرکا کر چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس مقصد کے لیے آیا ہوں، خدا کی رضا کے لیے آیا ہوں، جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، وہ جب تک ذکر رہے گا اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اڈا کسان کے باسی ہو رہنے والوں، محمد یاسین صاحب کے قرب میں گھر میں محفل ہو رہی ہے، تو کیا خیال ہے اس جگہ خدا کی رحمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے؟ میں بھی وہی کام کروں جو ثنا خان نے کیا ہے، کرنا تو میں نے بھی وہی ہے، لیکن اگر میں قرآن نہ پڑھوں تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ نعت خوانی تو ہو رہی تھی، کہ چشتی کے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو بھائی قرآن بھی نبی کی نعت شریف ہے، قرآن بھی نبی کی تعریف ہے، قرآن بھی نبی کی توصیف ہے. لیکن جب میں قرآن پڑھوں گا تو انشاءاللہ صاحب قرآن کی تعریف و توصیف ہوگی، اور اسی ذکر کے اندر انشاءاللہ اختتام بھی ہوگا. اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہنوں میں جو مسائل ہیں وہ راسخ ہو جائیں. کچھ فضائل ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ احوال ہوتے ہیں، ان چیزوں کا سب کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن بندہ ایک پہلو پر ہی گفتگو کر سکتا ہے، سب پہلو کو سمیٹ نہیں سکتا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جو حضور کے فضائل بیان کروں تو ان میں حضور کے فضائل کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کی کچھ خصائص کا بھی ذکر کروں، آقا علیہ السلام کی کمالات کا بھی ذکر کروں. دینے والا اللہ ہے، لینے والا رسول اللہ ہے. اور یاد کرنا الرحمن علم القرآن کی بھی تشریح یہی ہے کہ قرآن پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والا رسول اللہ ہے. اور قرآن میں سارے علوم ہیں، قرآن میں سارے خزانے ہیں. تو مجھے کہنے دو کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو زہرا پاک کے بابا کے سینے میں نہ ہو. سارے علوم نبی کے سینے میں ہیں. کہہ دو قرآن خزانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. خالی چومنا بھی نہیں ہے، چومنا بھی ہے اور درود شریف بھی. یہ نشانی ہے اہل سنت کی. کچھ ساتھی چوم لیتے ہیں بس پھر چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دل میں شاید پڑھ لیتے ہوں. اب دل کا تو پتہ نہیں، اللہ کا ولی جانتا ہے یار یہ دل میں پڑھ رہا ہے. ہم ولی تھوڑے ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو بھائی سیاکار ہیں. لیکن اتنا ناز ہے کہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہیں. انشاءاللہ نبی کے ذکر کی برکت سے اس گھر میں برکتیں ہوگی، حاضرین پر بھی کرم ہوگا. مل کے کہہ دو قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، اے قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا. اتھیوت شاہی ساری خدائی، اتھیوت شاہی ساری خدائی، سارا زمانہ
محمد دا قرآن خزانہ محمد دا قرآن خزانہ محمد ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین جمیع العلم فی القرآن القرآن فی قلب النبی قرآن خزانہ محمد دا قرآن. تو بھائی پڑھانے والا کون؟ اللہ. پڑھنے والا رسول اللہ. جو کتاب پڑھائی گئی ہے وہ ہے القرآن الفرقان. ذکر مبارک اس کے 33 نام ہے. میں کون کون سا آپ کے سامنے نام لوں؟ وہ معزت ہے، وہ ہدایت ہے، وہ شفا ہے، وہ رحمت ہے، وہ قرآن الکتاب ہے، وہ القرآن ہے، وہ الفرقان ہے، وہ ذکر مبارک ہے. فرمایا کہ اس کے بے شمار نام ہیں. یہ قرآن شفا ہے، قرآن نور ہے. مجھے کہنے دو یہ قرآن میرے مصطفیٰ کا طالب ہے. اگر آقا نامدار حسنین کے نانا مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہیں تو قرآن مکہ میں آ رہا ہے. حضور مدینہ پاک میں ہے، قرآن مدینہ میں آ رہا ہے. حضور بدر میں ہے، قرآن بدر میں آ رہا ہے. حضور خندق میں ہے، قرآن خندق میں آ رہا ہے. حضور خیبر میں ہے، قرآن خیبر میں آ رہا ہے. حضور احد میں ہے، قرآن احد میں آ رہا ہے. ازواج کے حجرات میں ہے، قرآن وہی آ رہا ہے. طائف میں ہے، قرآن طائف میں آ رہا ہے. حضور جبل نور میں ہے، قرآن غار ہرا میں آ رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے دیوانوں، موسیٰ علیہ السلام خدا کا کلام لینے کے لیے طور سینا پر جاتے ہیں، وہ کلام کو لینے جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ جہاں نبی جاتے ہیں خدا کا کلام پیچھے پیچھے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے تھے خدا کے کلیم خدا. یہ لفظ لاڈلا کہنے سے میں گریز کرتا ہوں. لاڈلا بیٹا ہوتا ہے، اللہ بیٹے سے پاک ہے. تو یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھول کر بھی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے. پیارے تھے خدا کے حبیب کلیم خدا. فرق ہے کلیم اور محبوب میں. وہ کلام مکہ سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. آنکھوں نا سبحان اللہ. نیندر تے نہیں آئی؟ جانا تے نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جنہ جانا ہے، جنہ جانا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ کار وال دل بولو دل. اور پتہ نہیں تمہارا کیڑا یار ہے. لوگ پرفیوم لے رہے ہیں، یہ لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دوستوں کے پاس جانا ہے. میں نے کہا ہمارا تو یار آمینہ کا لال ہے. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو. میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا برم بھی تو، میرا سامل بٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانان بھی تو. یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. ہمارے یار کا معنی ہے، لفظ بے شک مجاز کا ہے، اس کا معنی ہے مددگار. بولو کیا؟ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ. آقا آپ کے سوا ہمارا کون ہے؟ یہ تو دیوبند کے علماء بھی ان کے پیر کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں تو بھئی ہمارا عقیدہ تو اور آگے ہے. ہم تو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خدایا آکھاں تے نہیں ٹھاندا، جدایا آکھاں تے نہیں دل ساندا، دھرایا آکھاں تے نہیں ککر آندا. اور مولا جی تو تے اپنا بڑا بھائی سمجھنا ہے، تیری مرضی ہے. خدایا آکھاں تے نہیں ٹھاندا، جدایا آکھاں تے نہیں دل ساندا، بھرایا آکھاں تے نہیں ککر آندا. زباں مجبور کیا پوچھ دی، خدائی ایدی جاگیرے ایدی تقدیر تدبیرے، اشارے نال چند چیرے مدے خد خال کیا پوچھ دی. محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دی. تھیا حق نال ایک حق دی حقیقت حال کیا پوچھ دی. مثل بشری دہس اولا جمیں قرآن تے چولا، متاں پو بھی اندھیا اکھ وچ پھولا، پٹا پڑوال کیا پوچھ دی. خدایا کھاں تا جگ ڈر دے،
جدا آکھاں تا دل مردے صفا آکھاں تے حق تر دے. توجہ ہے بھئی، توجہ کرو گے تے اتنے مجمع وچ پھر چشتی نے بولنا ہے. یہ تسی نہیں تے پھر میں ترجمہ کر کے تفسیر کر کے اس آئے پاک دے ایک حصے دا پوری آیت میں پڑھی نہیں ہے غالباً، یا پوری پڑھ گیا تے پوری پڑھیے تے انشاءاللہ اندے کوئی گفتگو ہوئے گی. میں ایک صرف ایک آیت تے کہ قرآن پاک دی ایک آیت تے آیت رہ گئی، ایک لفظ میرے سامنے پیش کر دو، اسے لفظ تو بھی نبی پاک علیہ السلام دی شان ثابت ہوئے گی. قرآن سارے دا سارا رسول اللہ دی مدح وچ آیا ہے. مدح حمد اور شکر میں فرق ہے. یہ پروفیسر صاحب مدح کیا ہے، حمد کیا ہے، شکر کیا ہے، یہ تناسب اربع میں سے عموم خصوص مطلق من وجہ تباین تساوی، یہ ان میں سے یہ چیزیں ہیں کہ جہاں حمد ہے یہ صرف مختص باللہ ہے. مدح جو ہے یہ ممکنات میں سے ہے، اللہ کی مخلوق کی مدح ہوتی ہے، حمد خدا کی ہوتی ہے. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمتن کانا او غیرہا. یہ حمد کی تعریف ہے اس زبان کے ساتھ ان کی خوبی کو بیان کرنا. اب اللہ اس کے بدلے میں نعمت دے یا نہ دے، بس تعریف ہی کرنی ہے، اس کی حمد کو بیان کرنا ہے، اس کی شان کو بیان کرنا ہے. ایک ہے مدح، ایک ہے شکر. شکر ہوتا ہے جب کوئی نعمت دیتا ہے تو فرمایا میرا شکر کرو. اللہ نے تمہیں صحت دی ہے تو شکر ادا کرو. اچھا بھی صحت کا شکرانہ کیا ہے؟ نماز پڑھو. بولو کیا؟ مجھے بولو. صحت کا شکرانہ. مال دیا ہے تو پھر اس کا شکرانہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دو. مال کا شکرانہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دو. یہ بھی شکر ہے. اللہ نے نبی پاک کے صدقے تمہیں عزت دی ہے، عروج دیا ہے، اور تمہارے ماں باپ حیات ہیں تو ماں باپ کا شکریہ کیا ہے؟ صرف زبان سے ہونٹ ہلانے نہیں ہے کہ بابا تیرا شکریہ نہیں، پریکٹیکل عملاً آپ نے ماں کی خدمت کرنی ہے، باپ کی تعظیم کرنی ہے، علاج معالجہ کرنا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے. یہ ماں باپ کا شکریہ ہے. ایک بندہ نعمتہ کھا کے دے بس کہ بھائی مولا تیرا شکر ہے، ٹکر بھی کھا لوے دے کہ بھائی شکر تے نماز نہ پڑھے شکر ہویا. بولو کچھ بولو شکر تے نہیں نا. یا کہ جی ماں جی تیری بڑی مہربانی، بابا تیرا شکر، بابا شکریہ، بابا شکریہ. بابا بیمار ہے دوائی لے کر نہیں دیتا، شکریہ نہیں ہے. ماں کو ضرورت ہے کسی چیز کی نہیں دے رہا تو شکریہ پریکٹیکل چیز کا نام ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتیں بڑھا دوں گا. کفرتم، اگر انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب تم پر آئے گا، میرا عذاب سخت ہے. کفران نعمت نہ کرو، اللہ نے تم پر کرم کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو. اس لیے شکر بعد میں ہے، ذکر پہلے ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اذکر نذکر، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. لوگو نہ ذکر کو چھوڑو نہ شکر کو چھوڑو. ذکر زبان سے کرتے جاؤ اور شکر فرمایا ان ہاتھوں سے کرتے جاؤ، زبان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی. فرمایا اعضاء جوارے کے ساتھ بھی. آپ نے ماں کی بھی خدمت کرنی ہے، باپ کی بھی کرنی ہے. اور خدا کا شکریہ یہ ہے کہ صحت دی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مال دیا ہے تو پھر مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے. یہ اس کا شکریہ ہے. آؤ لوگو نبی کے دیوانوں شکریہ ادا کرو. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. اگر اللہ کے بندے ہو، اسی کی بندگی کرتے ہو تو شکر اللہ کا کرو. قرآن میرے مصطفیٰ کی شان. ذرا سبحان اللہ. قرآن میرے مصطفیٰ کی شان.
دیکھیے قرآن نبی پاک کی زبان سے، دہن اقدس سے، اطہر سے، مطہر سے جب نکلتا ہے نا تو کتابوں میں بے مثال ہو جاتا ہے۔ تورات اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، صحیفے اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام۔ اب کلام الہی ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا مقام اونچا کیوں ہے نسبت رسول سے؟ فرمایا یہ محبوب علیہ السلام کے منہ سے نکل رہا ہے، منہ سے نکل رہا ہے۔ جب نبی کے منہ سے نکلے تو وہ کلام، وہ قرآن بے کتابوں میں بے مثال ہے، تو میرا نبی نبیوں میں بے مثال نہیں ہوگا؟ مل کے کہہ دو قول پیغمبر ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ قول پیغمبر ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیونکہ تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے، او سوڑیا تیرے منہ گل جڑی نکلے او تیرے۔ سوڑیا قربان جاواں تیرے دہنے اقدس تو، اطہر تو، مطہر تو اللہ دا کلام پہ نکل دائے۔ ایک کلام میں تو بے مثال ہو گیا ہے، نسبت رسول نال ہو گئی ہے۔ او میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والے ہو، نسبت رسول نال ہو گئی ہے، کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑھیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امتن، او نبی دے صحابہ، نسبت رسول نال ہو گئی ہے۔ سارے نبیان دے صحابہ نالو مصطفیٰ دے صحابہ افضل نے، سارے نبیان دی اہل بیت نالو میرے مصطفیٰ دی اہل بیت افضل ہے۔ تے چشتی دے کہندہ پھر دے کونین تمامی ایک پاسے حسنین دا نانا، ایک پاسے وہ حسنین دا نانا، ایک پاسے وہ حسنین دا نانا، ایک پاسے جی سارا زمانہ، ایک پاسے پنجتن دا گھرانہ، ایک پاسے وہ پنجتن دا گھرانہ، ایک پاسے گھرانہ، ایک پاسے وہ پنجتن دا گھرانہ، ایک پاسے وہ پنجتن دا گھرانہ۔ کسان دے رہن والے ہو، اکاڑا دے باسی ہو، اکاڑا دے قربت رہن والے ہو، میں کہ سونیاں تیریاں شانہ تو قربان جاواں، تیرے دہنے اقدس میں جڑا کلام نکل دائے، او کتابہ میں تو بے مثالے۔ سونیاں تیری اہل بیت سارے نبیاں دی اہل بیت تو بے مثالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، سن میرا عقیدہ سن، حضور دے خاندان ورگا کوئی خاندان نہیں، حضور دے گھرانے ورگا کسے دا گھرانہ نہیں۔ بے شک میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا۔ یاسین صاحب بڑا ذوق والا آدمی ہے، کہ تسی بڑے ذوق والے ہو، ہاں جی، ذوق کچھ گفتگو سننی ہے۔ میرے کہہ دو میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا سونا، میرے کملی والے دا گھر بار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا،
سورب دی مدینے دا دربار بڑا اللہ تنو مدینہ شریف لے جائے ربا دکھا چا مدینے دیا گلیاں ربا دکھا چا مدینے دیا گلیاں خدا چا کرے ہن مقدرہ سولیاں مولا مولا دکھا چا مدینے دیا گلیاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مولا دکھا چا مدینے دیا گلیاں اللہ تنو مدینے لے جائے مدینے والے دا دربار دکھائے میں دے کہنا وہاں ساول دی نگری تو کعبہ نثارے سنیا دا قیدہ ساول دی نگری تو کعبہ ایک کعبے دا کعبہ خود میڈا یارے ساول دی نگری تو کعبہ نثارے ساول دی نگری تو کعبہ سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں ساڈا کعبہ یار گلیاں جتھے لائیاں حسنین دے نانا دے تلیاں سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو مومن ہو نبی کا غلام ہو اس کے دل کی عظمت کعبہ سے بھی اونچی ہے اللہ کرے سمجھ آ جائے کعبہ تعمیر خلیل اطہرست دل گزرگاہ جلیل اکبرست کعبہ تعمیر خلیل اطہرست دل گزرگاہ جلیل وفی انفسکم افلا تبصرون نحن اقرب الیہ من حبل الورید نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون یہ قرآن دیواری تُسی چپ ہو گئے تو میں قرآن پھر سمجھا گا تو سی پیار نہیں قرآن نال یہ قرآن نال پیارے اچھی کہنا سبحان اللہ فرمایا وفی انفسکم اپنے اندر ذرا غور کرتے صحیح اللہ تیرے اندر رہتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے اچھا بھی دیکھو نا میری آنکھ کے قریب کون سی چیز ہے اس کو کیا کہتے ہو پلک کہتے ہو ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب کیا پلک پنجابی کی کہتے ہیں اس پلک نو فریدی صاحب تم بتاؤ اس پلک کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں بھویں بھویں تو اوپر والی ہیں پیپلی کہتے ہیں پیپلی پہاڑ دی گل نہیں کر رہے آنکھ کے قریب یہ پلک ہے بالکل قریب ہے اچھا بتائیے آپ اس کو ایسے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے قریب ہے بہت قریب ہے خدا نیڑے ہے شارک سے بھی نیڑے ہے فرمایا دیکھ نہیں سکتے فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر درمیان میں ایک واسطہ لے آؤ وسیلہ لاؤ وہ ہے آئینہ میرا نبی ہے وحدت کا آئینہ بولو میرا نبی ہے وحدت کا
آئینہ شیشہ، تو شیشہ دیکھو نا اس میں سب کچھ نظر آتا ہے. رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ کو دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا. مل کے کہہ دو جی الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، تینو جانن والے جان لیا. الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، مرانی فقد را الحق. الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، تینو جانن والے جان لیا. پانا بھولے کے آنا بشری دے، پانا بھولے کے آنا بشری دے، عاشق تینو پہچان لیا. الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ. میرا نبی ہے وحدت کا آئینہ شیشہ، وحدت کا شیشہ. نبی کو دیکھو تو خدا نظر آتا ہے. بولو نبی کو دیکھو. نبی خدا بھی نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں، نہ خدا ہے نہ جدا ہے. کسان کے رہنے والوں حسنین کا نانا مظہر خدا ہے. ان کہہ دو الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ، تینو جانن والے جان لیا. الف دے مکھڑے دے میم دا گھنگٹ. سبحان اللہ. میں آپ کا ذوق پیدا کرنا چاہتا تھا کہ ذوق پیدا ہو جائے. مجمع کلیلے کہندہ ذکر پہ کر دیں، او تے بڑیاں شانہ والا ہے، او تے بڑی بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ کہہ دو یار. سبحان اللہ. سنو بھائی نبی کے دیوانوں، میرا نبی ہے وحدت کا آئینہ. تو یہ اس کو دیکھنا چاہتے ہو نا، پلک کو شیشہ رکھو. اور خدا شہرت کے قریب ہے قریب، نظر نہیں آئے گا جب تک مصطفیٰ درمیان میں نہیں ہوں گے. ملا کہتا ہے جی نہیں ہم تو ڈائریکٹ جناب خدا کے ماننے والے ہیں. میں نے کہا نبی کو درمیان سے الگ کر دو نا، پھر خدا بھی نہیں ملتا. خدا بھی نہیں ملتا. ہمیں تو خدا مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، رمضان مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، قرآن مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے، اسلام مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے. مل کے کہہ دو یہ ساری عزت مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، یہ پاکستان مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے. حضور کا صدقہ چھوڑ دو پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. مولا کہتے ہیں نبی کو چھوڑو بس ڈائریکٹ مانگو. میں نے کہا نہیں، مانگے گے خدا سے مگر مانگے گے حسنین کے نانا کے وسیلے سے. جب حضور کے وسیلے سے مانگو گے نا، حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان الدعا موقوف بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان یہ دعا معلق رہ جاتی ہے جب تک نبی پر درود نہ پڑھو. بولو نبی پر درود نہ پڑھو. اب تھوڑا سا مجھے اشارہ ہو گیا ہے، لیکن اب اس موضوع کی طرف جاتے ہوئے مجھے بڑی دیر لگے گی. رضوی صاحب نے کچھ پوائنٹ دیے ہیں، ادھر میں آنا چاہتا ہوں. لوگوں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. پہلے میں کچھ ذکر کر رہا تھا شکریہ کا، کہ شکریہ ماں باپ کا بھی کرنا ہے اور شکر خدا کا بھی کرنا ہے. ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے والوں، اگر تم ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ راضی نہیں. اگر نبی راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہے. بلکہ پہلے ماں کو راضی کر، باپ کو راضی کر. جب یہ راضی ہو جائیں گے حسنین کا نانا راضی ہو جائے گا. مل کے کہہ دو باپ میرا یار سے غم خار سے، باپ میرا یار سے غم خار. ہاں باپ میرا یار سے
غمخوار سی او میرے گھر بار دا سالار سی او میرے گھر بار دا سالار سی ہجر تیرا میاں جندے باپ بچھڑ جاندے نے جندیاں ماما بچھڑ جاندیاں نے جندے پیر بچھڑ جاندے نے جندے بزرگ بچھڑ جاندے نے فرمایا ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کر دے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا اے ٹر گئے دلدار دلاں دے وطنوں چک مہاراں اجڑی وسطی نظریاں آوے تے کڈ کیتی جد یاراں اجڑی وسطی نظریاں آوے تے کڈ کیتی جد یاراں گھر وچ باپ نہ ہوئے یہاں باپ گھر وچ نہ ہوئے انج سمجھو کہ او دے گھر دے اندر او پردہ نہیں ہے او حجاب نہیں ہے او سہری دور دے بے سہارا ہو گیا ہے بے شک بڑی عمر والا کیوں نہ ہوئے کہ دو باپ دنیا تو چاند جزا جاندہ ہے پچھو یاسین صاحب تو پچھو فریدی صاحب تو یہاں باپ ٹر جاندہ ہے باویں بڑیری عمر کیوں نہ ہوئے باپ گھر دا آسرا ہوندہ ہے باپ گھر دا سارا ہوندہ ہے کہ دو باپ ٹر جاندے نے پتہ تاں لگدہ ہے لوگو کہ میرا باپ میرے واسطے کی شے سی اللہ دی عزت دی قسم ہے خداوند قدوس نے بہت بڑی نعمت بنائیے او دا نام باپ بھی ہے او دا نام ماں بھی ہے ماں بھی بڑی نعمت ہے رحمت ہے باپ بھی بڑی رحمت ہے اسی دونوں دے نال فرما احترام کرنے والے ہیں اسی دونوں دے من والے ہیں باپ میرا یار سی غمخوار سی ہاں باپ میرا یار سی غمخوار سی او میرے گھر بار دا سالار سی باپ بیٹے کی محبت پوچھنا چاہتے ہو تو آؤ جناب یعقوب سے پوچھو پھر باپ کی جدائی پوچھنا چاہتے ہو جناب یوسف سے پوچھو یوسف بچھڑ گئے باپ سے بچھڑ گئے مصر کی بادشاہت مل گئی ہے تخت و تاج مل گیا ہے مولا تو علا کل شین قدیر ہے تو قادر ہے کبھی فرمایا جنگل میں بھجوا کے تو دیکھتا ہے کبھی کنویں میں گرا کے دیکھتا ہے کبھی مصر کی بازاروں میں کھوٹے پیسوں کے بکوا کے دیکھتا ہے کبھی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا کے دیکھتا ہے قادر جو ہے یا اللہ تیری شان بے نیازی بشرعوہ بثمن بکس دراہم معدودہ کہو سبحان اللہ نیندر تے نہیں آئی بھائی یہ نہ ہوئے کہ واری واری سارے تور جاؤ تے میں تے پیچھے اسماعیل رضوی تے ساؤنڈ والا بیٹھا ہوئے لال سوارا باولپور دے قریب ہے شاید تساں ویکھیا ہوئے ریاست کے اندر میری تقریر آج تو 48 سال پہلے سی جوانی کا شباب کا وقت تھا جو بھی خطیب سنے تو میں اکاڑے سے گیا تھا انہوں نے کہا جی اس کو آخر میں ٹائم دینا ہے یاسین صاحب مجھے آخری ٹائم ملا دیسی خوراک ہم نے کھائی مرغے کھائے لوگ کہتے ہیں نا مولوی مرغے کھاتے ہیں میں کہ مرغے بھی کھاتے ہیں تو اذان بھی پڑھتے ہیں نبی کا ذکر بھی کرتے ہیں خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں دیسی مرغے کھلائے انہوں نے ہم نے میں نے کہا ٹھیک ہے آخر میں ذکر کروں گا جب میں گیا نا تو مجمع سارا جا چکا تھا بس
کیا دیکھا میں نے؟ ایک سپیکر والا بیٹھا ہے اور منتظمین میں سے 2-3 بندے بیٹھے ہیں. آسمان پر کچھ تارے تھے اور نیچے 9 ستارے تھے اور 9 پیارے تھے. ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں جناب مجمع سارا چلا جائے تو چشتی دیکھے بھی سپیکر والا بیٹھا ہے. ابھی تو میں شروع ہو رہا ہوں، ابھی تقریر شروع ہوئی ہے. یہ نہ کہو کہ بوڑھا بندہ ہے تو یہ آواز تھک جائے گا. تھکتا نہیں میں. سبحان اللہ. صدقے 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 صدقے. تو ملنگ آدمی ہے جی، اس کو کرنے دو جو کچھ کرتا ہے. یہ بھی موج ہے نا جی، موج مستی ہے، کرنے دو ٹھیک ہے. پھر بھی ذکر میں یاد ہو جاتا ہے نا. تو سنو نبی کے دیوانوں، حضرت یوسف علیہ السلام مصر دیاں بازارہ کے اندر پہ وکدے رب العالمین نے مصر دی بادشاہ عطا فرمائی، تخت و تاج عطا فرمایا. اتنے حسین سن، اتنے سونے سن کہ آپ پردے نال حجاب نال چلدے سن، پردہ پہننے سن. کچھ مصر دیاں عورتاں نے بی بی زلیخا نو تانا دیتا کہ بی بی تو کتھے تے یوسف کتھے، تو بادشاہ دی بیگم ہے، تو بادشاہ زادی ہے، تو غلام دے دیوانی ہو گئی ہے. ایک دن درخواست پیش کی تھی، حضور مہربانی فرماؤ آج دعوت ہے تے تسی اس دروازے تو گزرنا ہے، سواری تو گزرنا ہے تے پردہ ہٹانا ہے. بیبیاں بیٹھیاں نے، کافرہ کراڑیاں عورتاں بیٹھیاں نے، ہاتھ وچ فروٹ لے کے بیٹھیاں نے. یوسف علیہ السلام دا گزر ہو جائے. قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. نات خامی ہون بولے رہے ماشاءاللہ. جدو چشتی ہون اینڈ کرنا ہے نا جی تو ہون مہربانی بول پہ نہیں، بڑی مہربانی. یہ بھی سچے بندے نے. کوئی وچو ہوتا نا وچو کڑن والے تو انہیں بولنا ہی نہیں سی. انہیں کہنے سے یہ جان نہیں چھڑتا جناب، مردہ ہی نہیں، مر جاوے دے سانو موقع مل جائے. مصر دیاں کافرہ کراڑیاں عورتاں نے بجائے فروٹ کٹن دے یوسف علیہ السلام دے جمال نو ویکھے آئے. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اے ودوہا دے مکھڑے والے، اے مازاق دے کاجل والے، یہ دلہ دے سونے ہتھاں والے، اے تاہا دے تاج والے، علم نشرہ دے سینے والے، حامین دے کلہ والے، ساری کائنات دے سردار رسول بے مثال آمنہ دلال سونے مصطفیٰ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور کتنے سونے سن. کو سبحان اللہ. یاسین صاحب میلاد بھی ہے، نقیب دس گئے میلاد بھی ہے. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، یہ چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، یہ چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سونے مازاق دے کاجل والے، تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، یہ چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں تو جان جانا، تو شاہ خوباں تو جان جانا، یہ چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب
جواب تیرا تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں۔ آقا یا رسول اللہ تمہارے حسن کا کونین میں جواب نہیں۔ وہ روب ہو جائے کہیں یہ وہ آفتاب نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے جاگ رہے ہو بھئی، لگتا ہے تو انہوں وال آندہ ہے خطیب انہوں سنن دا کہ نہیں تو بڑے بڑے جناب بزرگ بیٹھے ہوتے نا جنج کر کے کیا ہو گیا جی معراج ہو رہا ہے جی معراج ہو رہا ہے۔ تھکے ہوئے تھے نا سارا دن بیچارے عبادت کرتے رہے، ان کو بٹھا دیا سٹیج پر، کرسی دی، صدارت کی، اور پھر خطیب کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اور گاڑی چلانے والا ہو نا جی تو وہ بس ہو کار ہو تو وہ کہتا ہے بھی فرنٹ سیٹ پہ سونا نہیں ہے، مجھ پر بھی اثر ہوگا اور خطیب پر بھی اثر ہو جاتا ہے، تو فرنٹ سیٹ پہ جاگ کر بیٹھنا چاہیے۔ جاگو گے کہ نہیں؟ جیم جاگ داؤں جنوں جاگ لگی، یا جاگ دا یار راتی، جیم جاگ داؤں جنوں جاگ لگے، یا جاگ دا یار راتی، یا جاگ دا عشق دی مرز والا، یا جاگ دا پہرے دار راتی، یا جاگ دا پہرے دار وارث شاہ سب سو جاندے پر ایک جاگ دا پروردگار راتی۔ ہر بندہ تیری جاگ سکتا نا جی، محفل ہو نا دوسری ناچنے والے کھڑے ہوں تو بیلی جناب چل سبحان اللہ، نبی دی نعت واری آ جاتے پھر مولوی جی جناب بکی ہوئے نے جی اپنا دین بیچتی پھر دینے، میں آپ کو بے وقوفہ گفتے تو منگیا کسی نے کچھ؟ کوئی آپ سے مطالبہ ہوا ہے؟ بولو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آ گئے یار کے ذکر کے لیے۔ تمام کن جمام کن منام کن، یار کے نام پہ سودا ہو گیا ہے۔ یہ تو حضور کی تعریف جو ہے نا یہ حقیقت ہے، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ آپ علماء کو بلا لیتے ہو، علماء کو بلا کر ان کی گفتگو سنتے ہو۔ سنو یوسف علیہ السلام جدو چہرے تو حجاب اٹھایا ہے، مصر دیاں کافرہ عورتاں نے جناب یوسف علیہ السلام دے جمال میں کیا فرمایا قطعنا ایدیہن قطعنا ایدیہن قطعنا ایدیہن، اپنی انگلیاں کٹ دیتیاں نے، جدو انگلیاں کٹ دیتیاں قرآن کہتا ہے قلنا حاش للہ۔ معراج والی رات اللہ دے نبی آسمانہ دے تشریف لے جاندے پہنے، جناب یوسف علیہ السلام بھی اتھے ایک آسمان دے بیٹھے ہوئے نے، جناب یوسف نے جبریل امین تو پوچھیا ہے کون نے؟ فرمایا اللہ دے محبوب خاتم الانبیاء نے، خاتم النبیین نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مصطفیٰ دے جمال میں کیا ہے، جمال میں ذرا خاموش ہو گئے نے، جدو خاموش ہو گئے نے ادا میں ترجمہ کر دے وہاں۔ یوسف علیہ السلام ایسا سونا تینوں رب نے بنایا، ایسا سونا تینوں رب نے بنایا،
سونیاں دے مان ٹوٹ گئے ایسا سونا تینوں رب نے بنایا کہو سبحان اللہ ایسا سونا تینوں رب نے بنایا ایسا سونا تینوں رب نے بنایا ایسا سونا تینوں رب نے بنایا سونیاں دے مان ٹوٹ گئے ایسا سونا تینوں رب نے یوسف اخی شبیہ وانا ملیح یوسف اخی شبیہ وانا ملیح ایسا سونا تینوں رب نے بنایا ایسا سونا تینوں رب نے بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جناب یوسف علیہ السلام مصر دیاں فرمایا حکومت پہ فرما دینے رب العالمین نے بیٹے باپ نو الگ کر چھڑیا جدائی ہو گئی ہے فرقت یہ گھڑیاں آ گئی ہیں جناب یوسف دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو دینے ادھروں باپ بھی رو رہی ہے قرآن کیا پیا کہندا ہے فرمایا جناب یعقوب روندے روندے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ سبحان فرقت باپ بیٹے دی ہوئے جدائی ہوئے لوگوں باپ رو رہا ہے پتہ ہے کہ میرا بیٹا مصر دے اندر ہے حیات بھی ہے مگر دوری تو رو رہی ہے بولو دوری تو کسی دا بیٹا سعودی وچ ہوئے مدینہ شریف ہوئے پتہ ہے کہ ڈپٹی بھی دے رہی ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے مگر باپ رو رہی ہے کوئی پوچھے یار تو گفتگو پیا کرنا ہے رونا کیوں ہے وہ کہے گا یار روندہ اس واسطے ہاں کہ میرا بیٹا میریاں اکھاں تو دور ہو گیا ہے باپ بیٹے دا پیار بڑا ہوندہ ہے یوسف علیہ السلام بھی ادھر رو رہے نے اکھاں تو آنسو جاری ہو گئے نے اللہ نے بادشاہ عطا فرمائی ادھر یعقوب علیہ السلام نے ایک در جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی فرمایا ساتھیو میری قمیص لے جاؤ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہل اجمعین ادھر یوسف علیہ السلام دی مصر تو قمیص چلیے اے جناب یعقوب علیہ السلام کنان وچ بیٹھے نے آ فرماتے نے لوگو مینوں یوسف دے کرتے دی خوشبو پئی آوندی ہے پیغمبر کتے بیٹھے ہوئے نے خوشبو کی تو سنگ دے پئے نے یہ تے جناب یعقوب علیہ السلام دا مقام ہے میرے نبی معراج والی رات یہ مقتدی سن مصطفیٰ مقتدا سن معراج کی شب صفحے انبیاء مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے ایک کملی والے آقا مقتدا نے امام نے یہ تے مقتدی دی علم دی شان ہے بیٹھے فرمایا کنان دے اندر نے یوسف علیہ السلام دی خوشبو پہ سنگ دینے سرکار مدینہ شریف بیٹھے ہوئے نے یہ بیٹھے بیٹھے غلام بھی بیٹھے ہوئے نے آقا فرما دینے میں اس ویلے یمن بچوں ایک عاشق دے عشق دی خوشبو پئی ہوندی ہے کملی والے آؤ کونے سنو بھائی کملی والے آؤ کون کملی والے آؤ کون میرے آقا فرما دینی یمن دے اندر او دنا اویس کرنی ہے او فرمایا او دی خوشبو عشق دی محبت دی خوشبو مدینے پاک پہ سننا وا اے بازاق دے کاجل والیا تیرا غلام یمن وچ بیٹھا ہوئے کملی والے اس یمن دے عاشق دی خوشبو سنگ دینے ہو سکتا ہے تُسی کہو کہ چشتی حوالہ کہ میں کہ قرآن دا حوالہ پہ دینا ہوا اس تو ود کے حوالہ کوئی نہیں یہ یوسف علیہ السلام دا کرتا چلے تے یعقوب علیہ السلام فرمایا سن سکدے نے وہ خوشبو سنگ سکدے نے تے میرا نبی مدینے بیٹھ کے یمن والے عاشق دے عشق دی خوشبو نو سنگ سکدے نے
اے اویس کرنی کون سن؟ یہ دیکھل جناب مولا کائنات علی المرتضی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ہستیاں فرمایا میرے مصطفیٰ کریم دا جبہ لے کے گئے نے، حضور دا کپڑا لے کے گئے نے، فرمایا جاؤ میرے غلام عاشق نو کہہ دے وہ میری گناہگار امت واسطے دعا کر دے وے۔ ان افضل مفضول دے چکر جنا پڑھنا، افضل تے مولا علی نے، افضل تے فاروق اعظم نے فرمایا اج کملی والے دسے آئے کہ عاشق دا مقام کیا ہے؟ عاشق وہ ہوندہ ہے کہ دیکھو حضور خود فرما دینے جاؤ سیابا اس عاشق تو فرمایا دعا منگواؤ، وہ عاشق نبی دی امت واسطے دعا پیا کردہ ہے۔ کہو سبحان اللہ یار، ملہ تے دعا دا بھی انکار پیا کردہ ہے۔ میں کہ سن دعا نبی دا عاشق پیا دعا منگ دے، سونیا کیوں مقام ملیا ہے؟ فرمایا اے ماں دی خدمت کردہ سی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے قرآن کہنا ہے برم بی والدتی، پیغمبر ہیں بڑا اونچا مقام ہے، فرمایا ماں کی خدمت کرنی ہے، ماں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا خیال ہے قرآن پڑھ دے پہ ہیں خدا دیا رحمت آرین کے نہیں؟ اچھی بولو اللہ دی رحمت نزول ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مدینہ شریف دے اندر حضور دے کو غلام مجاہدے ان دے کو گھر اندر چھوٹا جی آئے اندر فرمایا ان دے دو بچے نے، ایک بچہ فرمایا ان دی چار پائی دے کول سوئے ہویا ہے، نال گھوڑا بنے ہویا ہے۔ جب وہ قرآن دی تلاوت کردہ ہے گھوڑا اج لگتا ہے کہ جی میں اچھلے گا یہ پیر مارے گا وہ دے بچے نو تکلیف ہوئے گی۔ صحابی کہنے نے کہ میں قرآن دی تلاوت بند کر دینا کہ تو تلاوت موقوف ہوں دیئے کہ گھوڑا رک جاندہ ہے۔ کملی والیا پھر میں قرآن شروع کرنا ہوا، گھوڑا پھر فرمایا جلالے چاہ جاندہ ہے، پیر ماردہ ہے، پھر میں بند کر دینا۔ کملی والیا کا وجہ کیا ہے؟ سرکار فرما دینے کہ تو قرآن پہ پڑھنا ہوئے، تو قرآن پڑھنا ہوئے، تو ملائکہ آسمان دے سکینہ رحمت والی جماعت اتر دیئے کہ وہ اتر دیئے اس تو پردے ہٹے نے وہ جانور بھی آوے خدای فرشتے آئے ہوئے نے۔ میں کہ جتے قرآن پڑھا جاوے اتھے رحمت والی جماعت بھی آ جان دیئے۔ میں آپ کو سبحان اللہ یار، یہ ڈھکوسلے نہیں ہے، یہ حوالے ہیں، یہ ڈھکوسلے نہیں ہیں۔ ابھی فضائل کی طرف نہیں گیا، قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ بولو اللہ کی، مجھے بولو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ اس میلاد پاک دی برکت نال رحمتیں ہی رحمتیں ہون گئیاں۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، آگے پڑھو بھی ذرا، سارے پڑھو۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، مدینے والا چن چڑھیا۔ اٹھ دلا مدینے والا چن چڑھیا۔ میں ایک جگہ باز کر دے نا میری عادت میں رک جانا تھوڑا جا، میں سال بڑھا بندہ سال ہے لینا۔ انہوں نے کہا مولوی مر گیا۔ میں کہ مر نہیں گیا، اے سدھا مدینے گھر گیا۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، مدینے والا چن چڑھیا۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، مدینے والا چن چڑھیا۔ اپنے ستیاں نصیبانو جگائے، مدینے والا چن چڑھیا۔ اٹھ دلا چل خوشیاں منائے، مدینے والا چن چڑھیا۔
یہ فرمائش پوری کر رہا ہوں، نکلنا چاہتا ہوں، گراؤنڈ تو میں نے بنا لیا تھا، اب نکلنا چاہتا ہوں، فرمائش ہوگی تو میں نے کہا کیسے پوری کروں، تو شکر کی طرف آیا ہوں، اب آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ اے سونے آمازاگ دے کاجل والے آؤں، اسا تانوں بھیجے آئی، یا اللہ کیا بنا دے بھیجے آئی؟ فرمایا سونے اسا تانوں کونین دا مالک بنا دے بھیجے آئی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى۔ یہ قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھیا؟ رب العالمین نے میرے محبوب کو بھیجا، یا اللہ تیرا نبی کیا بن کے آیا ہے؟ فرمایا کملی والیا میں تینوں پیا بھیجنا وا، سونے تینوں کونین دا مالک بنا دے پیا بھیجنا وا، مالک و مختار بنا کے پیا بھیجنا وا۔ جدو رب العالمین نے اے میرے مصطفیٰ نو بنایا ہے، پوچھا ہے، فرمایا سونے تیرا ہاتھ کیویں بناواں؟ تیرا فرمایا تیرا چہرہ کیویں بناواں؟ جب میری واری آئی، تیری واری آئی، ساری کائنات دی واری آئی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جی میں چاہے رب بنا دے وے۔ جدو زہرا پاک تے بابا دی واری آئی، رب نے پوچھ کے بنایا، سونیا تیرا چہرہ کی میں بناواں؟ جدو چہرہ بنایا ہے تے چہرہ بن گئے وجہ اللہ۔ ہاتھ کی میں بناواں؟ ہاتھ بنایا ہاتھ ید اللہ۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا بکھے آکھے۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا بکھے آکھے۔ او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے۔ سونے دا ہاتھ بنے تے ید اللہ، قدم بن رجل اللہ، چہرہ بنے تے وجہ اللہ، زبان بنیے تے لسان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نو رب العالمین نے بھیجے ہے، سونا بنا کے بھیجے ہے۔ ابن اسلام تا کہندے نے یہودیاں دے بڑے عالم نے، 3-4 ساتھی نال کتاباں لے کے آئے نے، کہن لگے چلنے آئے مناظرہ کریں گی، کچھ دلیلاں پوچھاں گے، سمجھ آوے گی تے ٹھیک ہے ورنہ واپس آ جاؤں گی۔ اے جدو میرے مصطفیٰ دا جمال ویکھے آئے، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کچھ کسی نے بجز ستار۔ توجہ ہے بھئی، آقا نامدار امام الانبیاء مدینہ المنورہ جندر جلوہ کرنے مسجد نبی شریف کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تنو مسجد نبی شریف دکھاوے، اللہ دی عزت دی قسمیں، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں 70,000 ملائکہ میرے مصطفیٰ دے دروازے دا پیرا تے چوکی دارا پہ کر دینے، جے دے دروازے دے پیرے دار نوری فرشتے ہومن، اس نبی دا مقام کیا ہوئے گا؟ اللہ تو مدینہ شریف لے جائے، اللہ میرے سارے دوستانوں لے جائے۔ اسی پریکٹیکل مظاہرہ کیتا ہے، مسجد نبی شریف دے کسے دروازے والو کھڑے ہو جاؤ، عصر دی نماز دے بعد جڑی ہوا جنتی چوان دیئے سرکار دے روزے دے نال لگ کے مسجد نبی شریف دے ہر دروازے تو باہر نکل دیئے تے مومن دے دل نو لگ دیئے تے نال فرمایا اندر سرور پیدا ہو جاندے۔ بلوندر اس ویلے غلام کی کہندہ ہے، آئیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیاں، 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 آئیاں
اللہ تنو مدینہ پاک دکھاوے او مدینہ شریف او سرکار دا روزہ مبارکہ جتے 70,000 ملائکہ پہرا پہ دین دینے چوکی دارہ پہ دین دینے حضور دے صلاة و سلام پہ پڑھ دینے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں کہ ملا تو نہیں پڑھ داتے نہ پڑھ اللہ دے لا تعداد فرشتے نبی دے درود پہ پڑھ دینے اللہ رحمتہ پیا نازل کر دے ملائکہ درود پہ پڑھ دینے ساری کائنات پہ ہی پڑھ دیئے بولو ساری کائنات تو نہیں پڑھے گا تو کیڑا فرق پہ جائے گا نہیں جی پڑھن دا فائدہ نہیں معاذ اللہ علیہ عزب اللہ کہ کیوں کہ ہے نہیں میں کہ تیرے نبی نہیں ہمارے تو ہے ہمارے تو ہے میں کہ محمد الرسول اللہ دا ترجمہ کر لے اٹھا تبرانی شریف اٹھا کے ویکھ لے تبرانی صغیر پڑھ تبرانی کبیر پڑھ بخاری ترمذی شریف پڑھ میں کہ بازاق دے کاجل والے مسلم امام احمد بن حنبل نو پڑھ کے ویکھ لے امام قسطلانی نو پڑھ کے ویکھ لے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پڑھ کے ویکھ لے فرمایا ملا معین کاشی پڑھ کے ویکھ لے فرمایا علامہ سیوطی نو پڑھ کے ویکھ لے فرمایا سب لکھ رہے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں بلو اللہ کے نبی عرض کر رہا سی اللہ نے میرے مصطفیٰ نو بنایا ہے تے سونے تو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے بولو سونے تو پوچھ پوچھ کے بنایا ہے پہلے تو بن گیا ہے سونا تے پھر حسین بنے ابن السلام فرما دینے میں جا کے مدینہ شریف حضور دا نظارہ کیتا ہے ودہا والا مکھڑا ویکھیا ہے یہ دو سرکار دا جمال ویکھیا ہے ابن السلام فرما دینے میں حضور دا چہرہ ویکھیا تے میرے ساتھی منو ارکا مار کے کہہ دینے او ابن السلام جلدی کر سوالات کر او کہندے خبردار انہاں لوگاں دا کھانا خراب ہوئے کیڑے بک دے سن بکواساں کر دے سن اللہ دے نبی سچے نہیں نے فرمایا اگر سچے نہ ہوندے تیڑا حسین چہرہ نہ ہوندا ہے تے سچے دا چہرہ ہے یہ تے سچے دا چہرہ ہے حضور دا چہرہ کعبے والمومایا ابھی آپ سن رہے تھے مل کے کہہ دو کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے وہ دوجہ پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے دوجہ پھر بھی تو مایا سونیا کلمہ پڑھا سونیا کلمہ پڑھا میرے آقا امام الانبیاء نے کلمہ پڑھایا ہے اے رب العالمین نے سونے مصطفیٰ کو بھیجا ہے کتے فرمایا کہ میں وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے اے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے فرمایا کملی والے آقا سارے جہانا واسطے رحمت نے حضور علیہ السلام نے کسی دی تکلیف سن کے برداشت نہیں کر دے سن ایک دن ایک واقعہ ہویا ہے دہیا قلبی فرمایا بڑا حسین جمال جوان سی بڑا خوبصورت سی انہیں قبیلے دیا 70 بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں نے ایک دن آکے واقعہ پہ سنانا ہے آدھے کملی والے آپ مدینے دیا تاجدارا یا رسول اللہ ایک دن میں پکڑے آئے یہ پکڑ کے فرمایا میں جنگل دے اندر لے گیا ہوں جنگل دے اندر لے گیا ہوں میں فرمایا ایک غار نکالی ایک قبر نکالی او دے اندر جدو میں کھڑا ہوں میرے چہرے دے مٹی ہے میری بیٹی میری مٹی پہ صاف کر دیئے تے میں انہوں رحم نہیں کیتا میں پکڑ کے دھکا دے من لگا ہوں اور نال کہہ دیئے یا بتاؤ ادرکنی بابا میں نو سنبھالو بابا میں نو پکڑ لو نہ مارو بابا میں نو نہ مارو کملی والے آقا دی اکھا چوہاں سو جاری ہو گئے غلامہ نے کہا او مسئلہ سنان والیا او واقعہ دسن والیا رک جا ویکھتے صحیح مصطفیٰ دا چہرہ حضور پاک دی اکھا چوہاں سو آگئے نے حضور نے واقعہ سنے آئے رب کعبہ دی قسم رحمت اللہ العالمین دی اکھا اشتبار ہو گئیاں نے حضور
آپ دی آمد تو پہلے لوگ بچیاں نو مار دیں دے سن، مگر جو سرکار آئے نے حضور دا چہرہ تکے آئے، رب کعبہ دی قسم مصطفیٰ دے غلام ہو گئے نے، حضور نے کلمہ پڑھایا ہے، انہوں جنتی ٹکٹ عطا فرمائی ہے۔ میں آگے چلنا چاہتا تھا، سنو آخری بات عرض کر دوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، میرا نبی بڑا ہی مہربان ہے۔ بولو میرا نبی، پوچھے بولو، لجپال نبی ہے، لجپال نبی ہے۔ امام سیوطی فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ حضور دا میلاد بھی مناوے، حضور دی غلامی بھی کرے، حضور دی طاعت بھی کرے، حضور دی اتباع بھی کرے، جدو ٹر جائے گا قبر جائے گا۔ فرمایا کملی والے فرماون گے ملائکہ، امام سیوطی لکھ رہے ہیں میرے بارے میں نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ تو میرے میلاد کے جلسے مناتا تھا، بولو میلاد کے جلسے مناتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خالی جلسہ منا کے گھر سو جائیں، نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، مصطفیٰ کا میلاد بھی منانا ہے۔ بولو بولو مصطفیٰ کا میلاد بھی منانا ہے۔ میرے آقا قبر میں خود فرمائیں گے ملائکہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑو نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ بندہ کون ہے، یہ تو میری میلاد کی محفلیں سجاتا تھا۔ او نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے سچی محبت کر لو، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے تابعدار بن جاؤ۔ صورت سیرت نبی دیکھ کر دن قیامت کے حضور کے وہ میرا غلام آ گیا۔ بولو وہ میرا، مجھے بولو میرا غلام آ گیا۔ حضور بڑے لجپال ہیں، مشکل ویلے بھی حضور تو انہوں چھوڑن گے۔ بولو بولو مشکل ٹائم بھی مل کے کہہ دو سانو کو جی ویکھ نہ بھجوے، تو سنبھلے آدھے ہاتھ لجوے، تو سنبھلے آدھے ہاتھ لجوے، سانو کو جی ویکھ نہ بھجوے، تو سنبھلے آدھے ہاتھ لجوے۔ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ وہ سانو کو جی ویکھ نہ چھڑوے، وہ تو سنبھلے آدھے ہاتھ لجوے، وہ تو سنبھلے آدھے ہاتھ لجوے۔ الحمدللہ ہم نے اس محبوب کی غلامی کی ہے جو مشکل وقت بھی حضور تشریف لاتی ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بانی محفل عاشق رسول جناب محمد یاسین صاحب، آپ کے بابا کا نام شاید محمد تھا، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، بانی محفل کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ جتنے میرے دوست آئے ہو اللہ سب کو حضور کا غلام بنائے۔ یقین کیجئے تمہارا عقیدہ سچا ہے، لیکن خدا کے لیے ایسے عمل کرو مصطفیٰ دیکھ کر راضی ہو جائے اور کہے میرا غلام آ گیا ہے۔ اللہ آپ کا میلاد قبول فرمائے، میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نمازی بنائے، ماں باپ کا مؤدب بنائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو صالح نیک بنائے، بری صحبت بری سنگت سے بچائے۔ اللہ صالحین کا قرب عطا فرمائے، اللہ علماء کا قرب عطا فرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم جب تک علماء ادب نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں ملے گا، تمہاری جھولی خالی رہے گی۔ علماء کی میت میں آؤ، ان کی غلامی میں آؤ۔ جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جاہل نہیں ہوتے۔ آؤ اللہ کے ولیوں کی سنگت میں آنے والوں، علماء کی صحبت میں آنے والوں، بارگاہ عزت میں دعا ہے اللہ ان کے بزرگوں کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کا سچا غلام بنائے۔
عید کی وجہ سے میں نے سفر کیا تھا، تو رات میں سفر میں تھا، صبح آیا ہوں، تھکاوٹ ہے، لیکن پھر بھی جو وقت ذکر کیا ہے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ کے انتظاموں، اہتماموں، انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام پڑھ لیجیے۔